ان سب نعمتوں کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ ایک جو مانوی نعمت ہے، جس کا جیسے میں نے کہا ایک انٹینجبل نعمت ہے، اس کا ذکر کیا. اور وہ کیا ہے کہ انسان کو صحیح اور غلط راستے کا فرق پتہ چل جائے. اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسان جانوروں سے ڈسٹنکٹ ہو جاتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. یعنی یہ چیز جان لینا کہ کیا چیز صحیح ہے، اس بات کو سمجھ جانا کہ کیا صحیح راستہ ہے، کیا صحیح ایٹیٹیوڈز ہیں، کیا صحیح طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، اور کیا غلط راستے ہیں، کون سی چیزیں ڈسٹرکٹیو ہیں، کون سے راستے تباہ کن ہیں جو ہمیں فزیکلی بھی برباد کریں گے، مینٹلی بھی برباد کریں گے، اس دنیا میں بھی ہمیں خراب کریں گے اور آخرت میں بھی ہماری تباہی کا سبب بنیں گے. اور اس ہدایت کے حوالے سے ہم کچھ اور آیتیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نعمت ہدایت یعنی صحیح اور غلط کا فرق سمجھ جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. سورہ الدہر یا جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 3 انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور اسے راستہ بھی دکھا دیا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو گائیڈ کر دیا ہے، اس کو سمجھا دیا، راستہ بتا دیا. اب چاہے وہ شکر گزار بنے، یعنی وہ صحیح راستہ چوز کر کے شکر گزاری کا راستہ چوز کرے، یا پھر وہ ناشکری کا چوز کرے، اب اس کی مرضی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سے، جیسے میں نے کہا، سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو خیر اور شر، ٹھیک ہے، یعنی گڈ اینڈ ایول، صحیح اور غلط کا فرق پتہ چل جائے. اور قرآن نے خدا کی جو بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت ہدایت کو قرار دیا ہے. جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں ہمیشہ سیدھے راستے کی دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. اور پھر اگلی آیت میں کیا بتا دیا گیا ہے کہ وہ صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور پھر سورہ نساء میں ہمیں اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت 69 میں بتا دیا کہ انعام کن لوگوں پہ ہوا. اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق، سچے لوگ، اور شہداء اور نیک لوگ. اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے، یعنی ان کا ساتھ بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی خوب ہے، بہترین ساتھی ہیں وہ. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا میں ایک حصہ پڑھوں گی، جس میں کہ ہدایت کو ایک مکمل نعمت، کمپلیٹ نعمت بتایا گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے. اور وہاں پر بھی سب سے بڑی نعمت کس کو کہا؟ ہدایت کی، نعمت ہدایت کو کہا. ہم میں سے جن لوگوں کو اپنی زندگی میں، یعنی جو لوگ بہت سوچتے ہیں، یا جو تھنکرز ہیں، یا جو انسان کے جو بڑے اور جو بنیادی سوالات ہیں ان سے واسطہ پڑتا ہے، اور پھر ان کو صحیح جواب چاہیے، تو اس کے لیے جو ان کے اندر پریشانی یا بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، انہیں اس نعمت کی اہمیت کا بہت صحیح اندازہ ہوتا ہے. یعنی کہ ٹو ڈسکور دا ٹروتھ، اٹ از سو امپورٹنٹ فار دیم، از اے برننگ ڈیزائر ان دیم ٹو ڈسکور دا ٹروتھ. ٹھیک ہے، کہ یعنی اس زندگی کی الٹیمیٹ ریالٹی کیا ہے، کیا مقصد ہے زندگی کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جو دانش ہے، جو انسانی وزڈم ہے، اس کی ہسٹری اگر ہم دیکھیں، اگر ہم ان لوگوں کی جو بایوگرافیز ہیں، سوانح عمری اگر ہم پڑھیں، جنہوں نے ان سوالات کے جوابات کے لیے یعنی انہوں نے اس کے جو آنسر جن کی تلاش تھی ان سوالات کے جوابات کی، اس کے لیے ان کی جو اسٹرگل تھی، ان کی جو جد و جہد تھی، وہ جب ہم اس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے، ان شخصیات کے لیے ان سوالات کے جواب کس قدر اہمیت کے حامل تھے.
مثال کے طور پر جو ہم کپل وستو کا جو شہزادہ ہے سدھارتھ، ٹھیک ہے، اس کی جو مثال ہمارے پاس موجود ہے، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کے تمام عیش و عشرت، ٹھیک ہے، ہی واز اے پرنس، شہزادہ تھا وہ سب کچھ چھوڑ کے، اور نہ صرف عیش و عشرت، جو پاور ہے، جو دنیاوی اقتدار ہے، سب کچھ تیاگ دیا. اور ان چیزوں کے حصول کے لیے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انسان کتنے ایمبیشس ہوتے ہیں، یعنی انسان کی پوری زندگی اس دولت اور اس پاور کے کو ایکوائر کرنے کے لیے لگ جاتی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو سچائی کی تلاش تھی، دیٹ واز لائک آئی سیڈ اے برننگ ڈیزائر ان ہم، اینڈ باقی سب چیزیں پھر کیا ہو گئی تھیں؟ ان امپورٹنٹ ہو گئی تھیں اس کے مقابلے میں. وہ سچائی کو جاننا ان کے لیے کس قدر امپورٹنٹ ہو گیا تھا. اور ان کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں انسانی تاریخ کے اور بھی بہت بڑے بڑے دماغ ہیں جو صحیح جواب کے لیے ہمیشہ تلاش میں رہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام کو، تو جو انبیاء کرام بھی جب منصب نبوت پر فائز ہوتے ہیں، یعنی جو پروفٹس ہیں، جب ان کو پروفٹ ہوڈ ملتی ہے، اور ملنے سے پہلے ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک صحیح یعنی ایک سچائی کی تلاش میں بہرحال سرگرداں ہیں. دے آر ناٹ سیٹسفائڈ ود واٹ دا سوسائٹی از آفرنگ دیم. جو ان کا جو پریویلنٹ سسٹم ہے یا جو ریلیجن ہے، وہ اس سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوتے، اور وہ ایک سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ بے چین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں کہ 40 سال کی عمر تک، ٹھیک ہے، یعنی جب انہوں نے غار حرا میں جانا شروع کیا، تو یعنی وہ ادھر جانے کا کیا مقصد تھا؟ ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے جایا کرتے تھے کہ میں وہاں پہ کچھ میں میڈیٹیٹ کروں، کچھ میں دعا کروں، کچھ میں عبادت کروں، تاکہ میں اپنے اس رب کے ساتھ کنیکشن فارم کروں اور مجھے کچھ سچائی کی طرف مجھے کچھ رسائی ملے. اور جیسے سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور اس نے تمہیں، یعنی اللہ نے تمہیں حقیقت کی تلاش میں سرگرداں پایا. یعنی تم حقیقت کی تلاش میں تھے تو اس نے تمہیں رستہ دکھا دیا. یعنی پھر ڈائریکٹ فرشتے کو بھیج دیا وحی کے ساتھ، یعنی ریالٹی کو بے نقاب کر دیا. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں آتا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور ہم اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں. یعنی ایمان تو تھا حضرت ابراہیم کو، لیکن یقین کے درجے پہ لانے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے عجائبات دکھائے. ٹھیک ہے، اس کی فیسینیٹنگ ایسپیکٹس دکھائے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی خلاقیت پہ وہ یعنی یقین کے لیول پہ پہنچانا تھا، پیغمبر کو یقین کے لیول پہ لانے کے لیے. ایک تفسیری رائے کے مطابق ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تلاش حقیقت کا سفر ہے، یعنی his journey to the discovery of truth، یعنی ایک طرح سے کچھ مفسرین نے اس آیت کو اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے کہ یہ ان کی تلاش تھی سچائی کی. ٹھیک ہے، بہرحال یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ صحیح اور غلط، خیر اور شر، ٹھیک ہے، گڈ اینڈ ایول، ان چیزوں کو سمجھ جانا، ان کا علم ہو جانا خدا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہ نے اپنی نعمتوں میں سے اس نعمت کا بھی بطور خاص ذکر کیا ہے، نعمت ہدایت کا. اور یہاں پر ایک سوال عام طور پر پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا پھر جو خیر و شر کا تصور ہے، گڈ اینڈ ایول کا جو ایک کانسیپٹ ہے اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، اس کی جو تفصیلات ہیں، کیا انسان کے نیچر میں ہیں، انہیرنٹلی ہیں، اس کے اندر، اس کی فطرت میں داخل ہیں؟ اور کیا وہ اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنی انٹیلیجنس سے اس کو دریافت کر سکتا ہے کہ گڈ اینڈ ایول کیا ہے، یا پھر اس کے لیے اس کو کوئی ایکسٹرنل گائیڈنس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یا خارجی ذریعہ علم کی ضرورت ہے؟ اور یہ بات اور اس نوعیت کے جو پھر اور بھی سوالات ہیں، انشاءاللہ ہم سورہ الشمس جس سے اگلی صورت ہے اس میں پھر ہم ڈیٹیل سے ان چیزوں پہ بات کریں گے.